نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کہا گیا کیونکہ ایک انسان اگر زنا کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، بہت بڑا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے رب کی بارگاہ میں۔ وہ انسان توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان زنا کیا، توبہ کیا، پھر زنا کرتا، پھر توبہ کرتا، پھر زنا کرتا، پھر توبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں نا، تو یہ عہد کریں کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، اس گناہ کو کبھی بھی زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور وہ انسان توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد پوری زندگی میں اگر کبھی بھی اس گناہ کو وہ نہیں کرتا ہے، سمجھ جانا اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ایک انسان زنا کے بعد رب سے خوف کرتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے اس نے توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی توبہ کب قبول ہوگی؟ جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے اس نے، کیونکہ وہ انسان معاف کرے گا تب جا کے رب معاف کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کی اگر ہم غیبت کیے ہیں تو پہلے اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے تعلق سے دوسروں کو ایسا ایسا کہا ہے، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ وہ انسان معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی معاف کر دے گا، اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر رب معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اس گناہ سے بچنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ کسی کی غیبت مت کیجیے، خاص طور پر لوگ چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، پان کی دکان پر بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، چائے کی دکان پر بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے فون سے کسی سے بات کر رہے ہیں، فون کے ذریعے غیبت کرتے ہیں۔ ہر انسان غیبت میں گھرا ہوا الا ماشاءاللہ، غیبت سے انسان جو ہے گھرا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رب سے ڈرے اور غیبت کرنا چھوڑے اور آخرت کی تیاری